وہ غریب نواز ہے مسلمانوں. اور وہ خواجہ غریب نواز جب لاہور آئے، پورا سیر کرتے ہوئے لاہور، تو داتا علی حجویری کے آستانے پر کئی مہینہ آپ نے گزارا. 40 دن آپ نے وہاں جو ہے چلہ بھی کاٹا، کئی مہینہ رہا. جب آنے لگے وہاں سے کئی مہینہ گزار کر، تو خواجہ معین الدین عرض کیا حضور کچھ ہمیں بھی اپنے طرف سے اجازت نامہ دیجئے، خرقہ خلافت دیجئے. ہم یہاں سے کوئی جو ہے قبر انور سے کوئی جواب نہیں آیا. کئی بار عرض کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو رو رہے ہیں خواجہ معین الدین، لگتا کہ میری حاضری قبول نہیں ہوئی، داتا علی حجویری کے پاس میری حاضری قبول نہیں ہوئی، رو رہے ہیں. تو داتا علی حجویری نے فرمایا کہ بیٹا رو مت، کیونکہ تم جو میرے پاس بیٹھ کر کلام پاک پڑھتے ہو، تمہاری آواز بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری آواز لگتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ دن اور رہو، تم کلام پاک پڑھو، تاکہ تمہاری کلام آواز کو سن کر میں خوش ہوں. لیکن جانا چاہتے ہو تو جاؤ. یا خرقہ خلافت دیا مسلمانوں. ادھر راجہ پرتھوی راج کی ماں نے کاہنوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے معلوم کیا، کہا پرتھوی راج تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے، تمہاری سلطنت اب بہت جلد ختم ہوگی. ایک بابا آئے گا، ایک فقیر آئے گا، وہی تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. کہا کہ وہ کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ آخر پھر اس کا جو ہے فوٹو جو ہے بنایا گیا کہ ہاں اس شکل کا ہوگا. آپ نے جو ہے لاہور میں راجہ پرتھوی راج کا کوئی آدمی تھا، کوئی رشتہ دار، وہاں بھیجا کہ دیکھو اس شکل کا کوئی آدمی اگر آ جائے تو آنے مت دینا، روکے رکھنا یا اسے ہلاک جو ہے کر دینا. کہا دیکھا جب بابا آئے تو راجہ پرتھوی راج کے رشتہ دار نے دیکھا، ہاں یہی تو ہے، فوٹو یہی دکھایا گیا ہے. کہا ایک دن آیا کہ حضور آج آپ کو میرے طرف سے آپ کی خدمت میں کھانا آئے گا. کہا ٹھیک ہے بھیجو گے، ہم کھا لیں گے، قبول کر لیں گے. کھانا آیا تو اس میں کھانے میں جو ہے وہ راجہ پرتھوی راج کے آدمی نے ملا دیا تھا، جو ہے زہر میں ملا دیا تھا، زہر ملا ہوا کھانا جو ہے بھیجا تھا. خواجہ غریب نواز نے اپنی چادر بچھائی اور آواز دے کے کہا کہ جتنا زہر ہو نکل جاؤ، جو کھانا ہو یہاں موجود رہو. یہ حکم سننا تھا بے زبان چیز کا، زہر کا اڑ اڑ کے دوسری جگہ گر رہا ہے، اور جو کھانا تھا بالکل سالم رہا. کھانا آپ نے کھایا اور کہا کہ یہ زہر لے جاؤ، تم ہی کھا لینا اس کو. تو وہ خواجہ غریب نواز مسلمانوں، خواجہ غریب نواز وہاں سے چلنے کے بعد اجمیر کی دھرتی پر آئے. واقعہ سنا ہوگا کہ جگہ بیٹھے جہاں اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں سے بھی اٹھایا گیا. انا ساگر پانی بھی جو ہے سے روک دیا گیا. اور رام جب انا ساگر کا پانی خواجہ نے کٹورے میں لے لیا تو پریشان ہوئے. سارے غریب غربا مساکین آ کے رو رہے ہیں، اب ہم کیا پئیں گے؟ اگر خشک ہو گیا انا ساگر. پھر خواجہ معین الدین نے اپنا کٹورا پھر بھیجا، پھر پورا ساگر جو ہے جل تھل ہو گیا. اس کے بعد جو مسلمانوں، راجہ پرتھوی راج نے سوچا کہ اس کو کیسے یہاں سے ہٹایا جائے. رام دیو جو بڑا مندر تھا، اس کا جو ہے اس کا پنڈت تھا رام دیو، اس کو بھیجا کہ اس کو بگاؤ، اپنی طاقت سے، اپنی جو ہے جادوئی طاقت سے اس کو ہٹاؤ یہاں سے اجمیر سے. رام دیو آیا اور جو ہے بے ادبی کرنے لگا، خواجہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگا. خواجہ غریب نواز نے اس کی پیشانی کو دیکھا کہ ہم تو تمہارے
پیشانی میں اسلام کا نور دیکھ رہے ہیں اور تم ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہو۔ اتنا فرمانا تھا خواجہ غریب نواز کا کہ فوراً وہی رام دیو قدموں میں جھکتا ہے اور پھر اپنے گن توبہ کر کے پھر مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان وہی رام دیو نے کہا حضور ہماری ایک زمین ہے، چلیے وہیں مسجد ہم بنائے، وہیں عبادت کریں گے، ہماری اپنی جو ہے زمین ہے، وہیں ہم عبادت کریں، وہاں ہم جو ہے بندگی کریں، چھوڑیے یہاں۔ آخر مسجد بن رہی ہے۔ کیسے بن رہے مسلمانوں؟ رات بھر چراغ کی روشنی میں لوگ کام کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ پھر راجہ پرتھوی راج کو کسی نے بتایا کہ وہاں تو مندر جو ہے اب جو ہے مسجد بن رہی ہے، رات میں لوگ جو ہے روشنی میں کام کرتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ تو راجہ پرتھوی راج نے بازار میں اعلان کر دیا کہ خواجہ غریب نواز کا کوئی آدمی آئے تو اس کو مٹی کا تیل لینے مت دینا۔ مٹی کے تیل ہی سے نہ دیا جلے گا، چراغ جلے گا، مت دینا۔ دوسرے دن جب خواجہ غریب نواز کے آدمی گئے تیل لینے کے لیے تو دکانداروں نے انکار کر دیا کہ تیل تمہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ کا حکم ہے، راجہ پرتھوی راج کا حکم ہے کہ تیل تم کو جو ہے نہیں ملے گا۔ آیا خواجہ غریب نواز کے پاس کہ حضور دکانداروں نے تیل دینے سے انکار کر دیا ہے، اب کیسے کام ہوگا؟ مسجد کا کام کیسے ہوگا؟ کہا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، چہرے پر حزن و ملال مت لاؤ۔ کہا کیا کریں؟ کہا پانی لاؤ۔ پانی لایا، آپ نے جو ہے وضو کیا۔ خواجہ غریب نواز نے پانی سے وضو کیا اور وضو کیے ہوئے پانی کو ایک برتن میں رکھا اور کہا کہ سب جو ہے چراغ میں یہی پانی ڈالو، یہی روشنی کا کام کرے گا۔ خواجہ غریب نواز کے کا وضو کیا ہوا پانی مسلمانوں سب جو ہے چراغوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جس دن مٹی کے تیل میں روشنی ہوتی تھی اس دن سے زیادہ آج روشنی ہو رہی ہے جو خواجہ غریب نواز کے وضو کے پانی سے جو ہے جلایا گیا مسلمانوں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز اس طور سے آپ نے مسجد بنائی مسلمانوں۔ اور وہیں جب حیران ہوا راجہ پرتھوی راج کہ اب کیا کیا جائے، ایک جو ہے بہت بڑا ہی تھا، جن تھا، شادی دیو اس کا نام، کہ جب کوئی کام کہیں حل نہیں ہوتا تھا تو اسی کے پاس جاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوچھتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو راجہ پرتھوی راج نے بھی آدمی کو بھیجا کہ شادی دیو کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ایک بابا ہے اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو وہ شادی دیو اتنا بڑا جن تھا کہ جہاں بھی پیر رکھتا تھا زمین ہی جو ہے ہلتی تھی مسلمانوں، اتنا بڑا جن تھا۔ وہ آیا خواجہ غریب نواز کے پاس کہ خواجہ یہاں سے ہٹ جا ورنہ تمہارا خیر نہیں ہے، تمہاری جان نہیں بچے گی، تم ہلاکت میں ہو جاؤ گے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تو بھی توبہ کر اور مسلمان ہو جا اور تمہاری خواہش پوری ہوگی، جو تمہاری آرزو ہے وہ آرزو تمہاری پوری ہوگی۔ اب جو ہے جنات شادی دیو نے کہا کہ میری آرزو کیا ہے جو خواجہ یہ فقیر بول رہے ہیں، اسلام لا، تمہاری آرزو پوری، تمہاری خواہش جو ہے پوری ہوگی۔ کہا شادی دیو نے کہا کہ ہماری کیا خواہش ہے؟ کہا تمہاری خواہش نہیں ہے کہ پورا دن بھر یہاں کھڑے رہتے ہو اور جب رات ہوتی ہے تو فلاں مندر میں جا کر ایک مورت کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہو کہ ہم سے بات کر، ہم سے بات چیت کر، ہمارا دل بہلے، ہمارے طرف دیکھ، ہماری بات سن۔ کہا یہ تمہاری خواہش نہیں ہے، یہ تمہاری آرزو نہیں ہے۔ تو وہ شادی دیو پریشان ہوا، یا اللہ اس بات کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، صرف رات کو میں آتا تھا مندر میں اس مورتی کے پاس
اور میں جو ہے ہاتھ جو ہے اس کے سامنے میں جو ہے جوڑتا تھا، اس کے سامنے میں اس کو کہتا تھا مجھ سے بات کر، ہم سے بات چیت کر۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جو میرے دل کی بات انہیں جان لیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا اور ہمیں جو ہے مسلمان بنا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا۔ تو اب کہا کہ اب ہمارے ساتھ چلیے مندر، تاکہ وہ مورت جو ہم سے بات چیت کرے، ہمارے ساتھ بولے، میرا دل بہلے۔ تو کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، صرف تم ہی جاؤ اور اس مورت سے کہنا کہ خواجہ غریب نواز تم کو بلا رہے ہیں۔ آخر وہی سادی دے گئے مسلمانوں، اور جانے کے بعد کہا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری تم کو بلا رہے۔ جو ہی خواجہ کا نام سنا، جو وہ مورت جب سے اس کو بیٹھایا گیا تھا کبھی ہل ڈول نہیں کیا تھا، نہ ادھر نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کہیں نہیں۔ ان خواجہ غریب نواز کا نام سنا مسلمانوں تو فوراً سادیوں کے ساتھ چلتے چلاتے خواجہ کی بارگاہ میں آیا۔ وہ مورت مسلمانوں خواجہ کی بارگاہ میں آیا، اور خواجہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے دونوں کی شادی جو ہے کرا دیا مسلمانوں۔ اور یہی بات مسلمانوں، خواجہ غریب نواز، وہ خواجہ غریب نواز ایک مرتبہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ شب معراج کا واقعہ وہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم کا سیر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، پھر واپس آئے تو پانی بھی بہہ رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر میں بھی حرارت موجود۔ تو ایک اس میں بدعقیدہ تھا، کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ کہیں ہو سکتا ہے عقل و دماغ میں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ پھر واپس آئے تو رات کا تھوڑا سا حصہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اٹھ کے چلے آیا تو بولا کہاں گئے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی کیوں چلے آئے؟ غوث کی مجلس میں تھے، کیوں چلے آئے؟ کہا کہ بھائی اتنا بڑا جھوٹ کہیں ہوتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بتا رہے ہیں اپنے رسول کے بارے میں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر ہوا، جانے والی بات ہے۔ گھر آئے، بیوی نے کہا کہ غوث کی مجلس میں گئے تھے، پھر واپس آ گئے۔ کہا کہ وہاں آل فول بولا جاتا ہے، جھوٹ جو ہے بولا جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آ گئے، کوئی آج اچھا کھانا بناؤ، انتظام کرو، مارکیٹ سے لا اچھا کھانے کا انتظام کرو۔ مچھلی لے آیا، بیوی مچھلی جو ہے کاٹ رہی ہے، اور وہ آدمی کہ چلا ہم غسل کر کے آئے، جب تک تم مچھلی کاٹو پکاؤ، جب تک ہم غسل کر کے آ رہے ہیں۔ وہ آدمی جب گیا غسل کرنے کے لیے کپڑا اتارا، آج کل کی طرح نہیں ہے کہ چاپا کل ہے یا کنواں ہے، پہلے دور کی بات، جاتے تھے دور کہاں جہاں نہر ہو، دریا ہو، یا وہاں نہانے کے لیے۔ جب نہانے گئے کپڑا اتار کر ڈبکی لگایا تو دیکھا کہ نوجوان عورت ڈبکا کپڑا رکھ کے گیا تھا، اندر گیا تھا تو نوجوان مرد تھا۔ جو ہی ڈبکی لگایا تو بالکل نوجوان عورت ہے۔ اب باہر آئے تو کیسے آئے؟ کیونکہ سب کپڑا تو اتار کے رکھا ہے۔ ایک بادشاہ ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے، پانی کے اندر ہے اور کپڑا بدن پہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی چادر انہیں دیا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو چھپا لو، باہر آؤ۔
چادر کو لپیٹ کر جب باہر آیا وہ مرد جو اب عورت جو ہے بن گئی ہے. کہا کہ تمہارا کوئی ہے آدمی آس پاس؟ کہا کہ نہیں میرا کوئی نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس کو اپنے گھوڑے پر بیٹھایا، اپنے گھر لے آیا، شادی کیا اس سے. بادشاہ نے اس عورت سے جو مرد سے عورت بنا شادی کیا. 12 سال رہا وہاں اس بادشاہ کے ہاں. اس 12 سال کے عرصے میں 8 بیٹا اس سے پیدا ہوا. تھا مرد بنا عورت، 8 بیٹا پیدا ہوا. 12 سال کے بعد اس عورت نے سوچا کہ چلے ہم پھر جو ہے غسل کرنے کے لیے. آیا وہیں پانی میں جہاں جو ہے اس نے ڈبکی لگایا تھا، وہیں آیا ڈبکی لگایا تو دیکھا کہ بھائی عورت ختم، پھر بھی نوجوان مرد ہیں. جو پہلے جو نہانے آئے تھے وہی نوجوان مرد بنا. تو سوچا کہ 12 سال کا عرصہ ہو گیا، اب میرا کپڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اٹھ کے دیکھا تو بالکل وہی کپڑا اسی جگہ اسی طرح کا کپڑا رکھا ہوا ہے، بالکل اس سے کچھ نہ ہوا، کپڑا رکھا ہوا ہے. اب کپڑا پہننے کے بعد سوچا اتنا 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو میری بیوی تو مچھلی کھا پکا کر کے سب ختم بھی کر دی ہوگی. جب آئے مسلمانوں اپنے گھر آئے تو دیکھا گیا ابھی بیوی مچھلی اسی طرح سے کاٹ ہی رہی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا مسلمانوں. تو خالق کائنات جو اگر غوث کی بات کا انکار کرو گے، خواجہ کی بات کا انکار کرو گے تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا مسلمانوں. اس کا انجام اچھا نہیں مسلمانوں. اور وہی غریب نواز مسلمانوں، وہی غریب نواز جا رہے ہیں راستے سے جا رہے ہیں. ایک دکاندار ہے غیر مسلم دکاندار، جو ہی دیکھا کہ خواجہ جا رہے ہیں ادب سے کھڑا ہو گیا. حالانکہ ان کا پیر ابھی نہیں تھا، غیر مسلم ہے، ادب کر رہے ہیں. اور آج ہم اور آپ ہیں کسی دوسرے خانقاہ کا پیر جا رہے ہیں، ان کا ادب نہیں کر رہے ہیں، ان کے ادب کے لیے ہم اور آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. غیر مسلم دکاندار ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور روزانہ کئی مرتبہ چکر لگایا. پھر غیر مسلم ادب کے لیے کھڑا ہے. ایک مرتبہ اس غیر مسلم نے عرض کیا دکاندار نے کہ حضور ہم کو آپ سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا، انسیت ہو گئی. یہ محبت کام آئے گی ہماری، یہ محبت جو ہو گئی ہے. خواجہ غریب نواز آپ سے محبت ہو گئی، یہ محبت کام آئے گی؟ فرمایا کہ ہاں محبت کام آئے گی، شرط ہے کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہوا لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے دوست احباب میں، بھائی برادر میں کہیں اپنے جو ہے اسلام کا اظہار اس نے نہیں کیا. لیکن دھیرے دھیرے جب اس کی موت ہوئی تو چونکہ سب لوگ جانتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، سب کے اس کے لیے جو ہے لکڑی لاؤ، گھی لاؤ، تیل لاؤ، چلو لے چلو، بانس گھاٹ لے چلو، اس کو آگ لگاؤ، جلاؤ، اس کو راکھ کر دو. گئے راکھ سب کا انتظام ہوا، لکڑی کا، گھی کا، تیل کا، سب کا انتظام ہوا. اس کو رکھا، آگ لگایا، لیکن آگ نہیں جو ہے لگ رہی. لکڑی جل کے ختم ہو رہی ہے لیکن اس آدمی تک آگ نہیں پہنچتی ہے. پھر جو ہے دوسری جو ہے لکڑی لائی، یہ لکڑی ہٹاؤ پھر اور لے آؤ. کئی بار لکڑی لائے، پھر اس آدمی کو رکھا. لکڑی جل رہی ہے لیکن وہ آگ جو ہے اس آدمی تک آگ نہیں پہنچتی. خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوا تو ادھر سے چلے تو کہا کہ اس کو یہ لکڑی کی آگ کیا، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. یہ میرا مرید ہے، میرا عقیدت مند ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا جو ہے دیوانہ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. تو سچا مرید تو بنو مسلمانوں خواجہ کا، سچا چاہنے والا تو بنو مسلمانوں خواجہ. اور آج دیکھو مسلمانوں، اجمیر جب 6 تاریخ آتی ہے
اتنے لوگ پہنچتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے یا باہر ملک سے آ رہے ہیں کہ اجمیر کی دھرتی جو ہے کم ہو رہی ہے۔ عاشقان خواجہ سے، جو خواجہ کے دیوانے ہیں، ان کے دیوانوں سے اجمیر کی دھرتی کم پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ خالق کائنات نے یہ فرمایا، معین الدین تم جیتے جی اپنے عاشقوں کو بلا کر اکٹھا کیے، ہماری بات لوگوں کو جو ہے پہنچاتے تھے، سناتے تھے۔ جیتے جی حیات میں لوگوں کو تم اکٹھا کرتے تھے اور ہماری بات سناتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو اے معین الدین جیتے جی ہمارا کام کیے، تو تمہارے انتقال کے بعد، تمہارے وصال کے بعد لوگوں کا مجمع ہم کریں گے۔ اے معین الدین جو ہے آج خالق کائنات جو ہے خود کر رہا ہے، میلہ جو لگا رہا ہے، لوگوں کا ازدحام لگا رہا ہے۔ مسلمانوں، خود خالق کائنات مسلمانوں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ جیتے جی تم نے میرے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تیرے جو ہے وصال کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا مجمع لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کھینچا جو ہے چلا آ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اگر سے جان پہچان نہیں ہو لیکن پھر بھی دل کھنچ رہا ہے اس کے طرف، دل کھنچ رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ نہ جان، نہ پہچان، نہ سلام، نہ دعا، کبھی دل کھنچا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو بات یہی ہے کہ خالق کائنات نے سب روحوں کو جو پیدا کیا اس کو ایک جگہ رکھا، روح ارواح کو ایک جگہ رکھا، تو جو روح قریب ہوئی تو وہ روح دنیا میں آنے کے بعد، انسان میں ڈالنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی، کیونکہ وہاں عالم ارواح میں جب ایک جگہ تھے، قریب تھے، تو یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ کبھی سے کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، سلام و دعا ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے سے محبت جو ہے ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، تو آپ دیکھیں ولیوں کی محبت سے آپ اپنے دل میں جو ہے جگہ دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان، یہ عرس مسلمانوں پہلے تو کل کی شکل میں برے مولانا جمال ملت یہ لوگ کیا کرتے تھے، کل فاتحہ، لیکن جناب خلیل الرحمن صاحب مرحوم اتنے عاشق تھے خانقاہ کے، اتنے بڑے عاشق کہ آج بھی وہ پیر مجیب کے سائے میں جو ہے ہیں، اتنے بڑے عاشق مسلمانوں۔ ہر آدمی آرزو کرتا ہے کہ پیر کے سائے میں ہمیں 2 گز کی زمین مل جائے، پیر کے سائے میں ہم رہیں، پیر کی رحمت کی برسات، خدا کی رحمت کی برسات جب ہو تو وہ چھیٹا ہم پر بھی پڑے۔ تو آج بھی وہ چھیٹا پڑ رہا ہے جناب خلیل الرحمن صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور بھی بلند سے بلند جو ہے فرمائے۔ اس کے بعد ان کے وصال، ان کے انتقال کے بعد جناب حبیب عالم صاحب نے اپنے والد کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کام کو اپنے سر لیے ہیں، اس کا انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اس کے کاروبار میں دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خالق کائنات اس کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرات، تو آپ یہ لوگ جانتے ہی ہیں یہ سارا کام وہ جناب حبیب عالم صاحب اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کے بھی دل میں آرزو ہے، اگر خواہش ہے، تمنا ہے کہ خواجہ کے عرس میں ہم بھی 50 روپے سے، 100 روپے سے، 200 روپے سے ہم بھی خدمت کریں تاکہ میرا بھی حصہ اس میں آ جائے، تو آپ لا کے یہاں دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا حصہ اس میں ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی روپیہ ہمارا کام آ جائے۔ مسلمانوں،